آج بہت ہی زیادہ خوبصورت ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سمندر کے بادشاہ کے بارے میں، یعنی حاجی علی بابا کے بارے میں، اور حاجی علی بابا کے حوالے سے یعنی اللہ کے محبوب بندے کے حوالے سے ایسی باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ کو یوٹیوب کے اوپر کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ بہت ہی خاص باتیں بتاؤں گا، اس لیے گزارش کروں گا کہ وہ چاہے ہمارے ہندو بھائیوں یا مسلمان بھائیوں، وہ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ سبھی کے لیے، تو میرے پیارے بھائیوں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے آئی لو مدینہ کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہے، اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے رکھا ہے، آپ اس لنک کے ذریعے ہمارے پیج کو فالو کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اب ہم بات کر لیتے ہیں سمندر کے بادشاہ کے بارے میں، یعنی حاجی علی بابا کے بارے میں۔ حاجی علی بابا کی جو بارگاہ ہے یعنی جو درگاہ ہے وہ ممبئی کے اندر موجود ہے، اور ممبئی شہر کو سپنوں کا شہر کہا جاتا ہے اور ہر کوئی یہاں پر آنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر فلم جگت کی بات کی جائے تو ممبئی شہر کا یقیناً سب سے بڑا نام آتا ہے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ وہاں جو کام ہو رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غلط ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے لگاتار وہاں پر آفتیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ممبئی شہر کے اندر اگر بات کروں یعنی مہاراشٹر کے اندر بات کروں تو سب سے زیادہ سنیت پھیلی ہوئی ہے، یعنی سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں غلط کام ہو رہے ہیں وہیں پر یقیناً اچھا کام بھی ہو رہا ہے، یعنی سنیت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ممبئی کے اندر۔ لیکن اگر ابھی ممبئی کے حالات کے اوپر غور کریں تو بہت ہی نازک حالات بنے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ممبئی شہر جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ میرے پیارے بھائی ممبئی کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں کے حالات بھی بہت زیادہ نازک بنے ہوئے ہیں، ایسے حالات بن چکے ہیں کئی جگہ پر کہ گاڑیاں جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں۔ اسی آفت کو دیکھتے ہوئے ممبئی جیسی ڈیولپ سٹی کے اندر ریڈ الرٹ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ ممبئی اتنا ڈیولپ سٹی ہے، اس کے باوجود وہاں پر جب قدرت کی مار پڑتی ہے تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگتا پھرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اگر ممبئی کے ابھی کے حالات کے اوپر بات کریں تو ٹرینوں کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں لگاتار قدرت کی مار کی وجہ سے، لگاتار بارش کی وجہ سے گھروں تک کے اندر پانی گھس گیا، سڑکوں کے اوپر اتنا پانی جمع ہو گیا ہے کہ مہاراشٹر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر گاڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے ممبئی کے اندر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور آپ کو بتا دیں ریڈ الرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اسی سپنوں کے شہر میں یعنی اس ممبئی شہر کے اندر ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر یقیناً ریڈ الرٹ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ یعنی میرے پیارے بھائیوں اللہ کے وہ ولی جن کا نام حاجی علی بابا ہے، جو سمندر کے اوپر راج کرتے ہیں، جن کی بارگاہ سمندر کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ممبئی شہر جو ہے وہ سمندر سے اٹیچ ہوا ہے، سمندر سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے ممبئی کے اندر اکثر یہ خطرہ بنا رہتا ہے کہ سمندر کے اندر اگر کوئی طوفان اٹھ گیا تو اس سے ممبئی کے اندر بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں سمندر چاہے کتنے بھی افان کے اوپر ہو، چاہے کتنی بھی بڑی لہریں آ جائیں، چاہے کتنا بھی بڑا طوفان آ جائے، لیکن حاجی علی بابا کی بارگاہ پر آنے کے بعد وہ یقیناً دم توڑ دیتا ہے۔ اگر میں کہوں بڑا سے بڑا طوفان جو ہوتا ہے، بڑی سے بڑی جو لہریں ہوتی ہیں، وہ حاجی علی بابا کی درگاہ کو چومنے کے لیے آتے ہیں، سلامیں پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سمندر کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ حاجی علی بابا کی درگاہ کو ڈبا دے، حاجی علی بابا کی درگاہ تک یقیناً آتا ہے لیکن ان کے چوکھٹ پہ آ کر دم توڑ دیتا ہے۔ اگر میں بات کروں حاجی علی بابا کی بارگاہ کے حوالے سے تو بڑی سے بڑی جو آفتیں آتی ہیں وہ یقیناً ان کے چوکھٹ پر آنے کے بعد دم توڑ دیتی ہیں اور ممبئی کے اندر داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یقیناً یہ حاجی علی بابا کی بہت بڑی زندہ کرامت ہے جو یقیناً تا قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے، اور اللہ کے ولیوں کی انہی کرامت کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں حاجی علی بابا کی وہ بارگاہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس بارگاہ کو دیکھنے کے لیے، اور وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد بڑا ہی سکون ملتا ہے، بڑا ہی اطمینان ملتا ہے، روح کو یقیناً تازگی محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں، حاجی علی بابا کی بارگاہ میں ہمیشہ یقیناً اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو وہاں جاتا ہے اس کا دوبارہ وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں جس کا بھی عقیدہ حاجی علی بابا کے اوپر ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ ممبئی کے اندر ہم بڑی سے بڑی بلڈنگوں کے اوپر جا کر کھڑے ہو جائیں لیکن ایک ڈر اور ایک خطرہ قدرت کی مار کا ہمیشہ لگا رہے گا۔ لیکن وہی میرے پیارے بھائیوں جب حاجی علی بابا کی بارگاہ میں وہ شخص چلا جائے تو یقیناً اس کو کوئی بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو بڑا آرام ملتا ہے، اور وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ حاجی علی بابا کی بارگاہ میں مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، چاہے پورا ممبئی ہی کیوں نہ ڈوب جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یقیناً جو عقیدت مند ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں آپ کو ایک اور بہت بڑی کرامت بتا دوں حاجی علی بابا کی، یعنی میرے پیارے بھائیوں آپ سبھی اس چیز
کو بہت بہتر جانتے ہیں کہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے، اور کھارے پانی میں چاہے کتنی بھی مضبوط عمارت ہو خراب ہونے لگتی ہے کچھ سالوں میں، اور اکثر وہ عمارت گر جاتی ہے۔ پر یہ حاجی علی بابا کی بارگاہ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ کی بارگاہ صدیوں سے اور لگاتار سمندر میں ہونے کے باوجود آپ کی جو بارگاہ ہے ویسے ہی برقرار ہے جیسے پہلے تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یقیناً یہ حاجی علی بابا کی زندہ کرامت ہے۔ آگ ہو، پانی ہو یا کوئی اور آفت، اللہ کے ولی کے حکم کی تابعی ہوتی ہیں۔ اللہ کے ولی کا حکم نہ ہو تو وہ یقیناً ان کو چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس کے نام میں علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑا ہو تو کوئی مشکل، کوئی آفت کیسے چھو سکتی ہے؟ مولا علی وہ ہیں جن کا نام لینے سے بڑی مشکلیں، بڑی سے بڑی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سمندر کی کیا اوقات کہ وہ حاجی علی بابا کی چوکھٹ سے اوپر آ جائے۔ جس طریقے سے ہندوستان کے بادشاہ خواجہ غیر نواز سرکار یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک حکم کے اوپر انا ساگر کا سارا پانی کاسے کے اندر آ گیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہی اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہوتی ہے، یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ حاجی علی بابا کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی درگاہ پر جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بے شمار ہندو مل جائیں گے جو حاجی علی بابا سے آستہ رکھتے ہیں، ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کی جو بارگاہ ہوتی ہے وہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یعنی حاجی علی بابا کی بارگاہ میں چاہے کوئی بھی غیر مسلم جائے، چاہے مسلمان جائے، میرے پیارے بھائیوں، وہ سبھی کی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی زبان کے اندر وہ تاثیر عطا کر دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جب بھی کسی چیز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو بھی بات بولتے ہیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ فوراً ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کی جھولیاں بھرتی ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں غیر مسلم جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، اور میرے پیارے بھائیوں، مسلمان تو جاتے ہی جاتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے ولی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات کو کبھی بھی ٹالتا نہیں، یعنی جو بھی اللہ کے محبوب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اس بات کو لے کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا بھی اس چیز کے اوپر عقیدہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ مانگیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے فرقے والے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کے اوپر ان کا یقین نہیں، اللہ کے ولیوں کو معاذ اللہ وہ مردہ سمجھتے ہیں۔ جو نبی کو مردہ سمجھے یقیناً وہ مردہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ جو مردہ کہے وہ یقیناً مردہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جب غیر مسلموں کا اس چیز کے اوپر عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اپنے قبروں کے اندر زندہ ہے تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جو غیر مسلم ہے وہ اللہ کے ولیوں کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جب غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے، آپ نے تو کلمہ پڑھا ہے، اس کے باوجود آپ اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو جان لیجئے جس نے بھی اللہ کے محبوب بندوں سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ ان سے کھلا جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حاجی علی بابا کے حوالے سے جو بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ سبھی باتیں آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ وہ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا عقیدہ اللہ کے ولیوں کے اوپر ہے، حاجی علی بابا کے اوپر ہے، تو وہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے بھائیوں، جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک پیج آئی لو مدینہ کو ضرور فالو کیجیے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں پھر ملوں گا ایک اچھے اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔